बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। नाज़रीन, जंगों से आप कभी भी कोई फ़ायदा या नताइज हासिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान की पड़ोसी मुल्क के साथ जंग याद करें जो चिनारों की सरजमीन पर 3 बार हुई, तो उसके फ़ायदे क्या हुए? हमने 1 इंच ज़मीन भी हासिल नहीं की। अगर आप इराक़ की बात करें तो वहाँ पर 10 लाख लोग शहीद हुए और तकरीबन 67 लाख के करीब बेघर हुए। आप अफ़गानिस्तान की बात करें तो 6 लाख लोग वहाँ पर शहीद हुए और 87 लाख लोग बेघर हुए। आप शाम की बात करें 8.5 लाख लोग तकरीबन वहाँ शहीद हुए और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं वहाँ तक। और जिस मुल्क ने उन पर जंग मुसल्लत की, उस मुल्क के $11 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है। $11 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और अब तक की तमाम जंगों में उसके 6.5 लाख फौजी हलाक हो चुके हैं। उसको क्या फ़ायदा हुआ कि इराक़ से जब निकले तो वहाँ पर अब सऊदी अरेबिया और ईरान वो अब प्रॉक्सी वार की तरफ तैयारी कर रहे हैं। अगर वो लीबिया से निकले तो वहाँ पर तुर्की आ गया, शाम से निकले तो वहाँ पर रूस आ गया। और अफ़गानिस्तान में अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी तवील जंग करने के बाद अब वो उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ वो लड़ते रहे, जी हाँ, तालिबान के ख़िलाफ़। तो इस जंग का उन्हें क्या फ़ायदा हो? ये बेनतीजा जंगें रहीं। क्या ये जंगें मुल्की वसाइल और पैसों के लिए लड़ी गई थी, या इन जंगों का क्या मकसद, क्या फ़ायदा हुआ? ईरान और अमेरिका की रीसेंट टेंशन जो हुई, इसमें लोग ईरान और अमेरिका की जंग को नूरा कुश्ती कह रहे हैं, फेस सेविंग कह रहे हैं। ईरान अमेरिका पर हमला करता है, बैलिस्टिक मिसाइल मारता है, लोग कहते हैं खाली कंपाउंड है, वहाँ पर लोग नहीं थे, ये सारा सेटअप था, एक जाल बिछाया गया था। वो अपनी तरफ खुश और अमेरिका दूसरी तरफ। ट्रंप की तकरीर पर लोगों का ये ख्याल था कि ट्रंप तकरीर में कहेगा कि 52 मुल्कों पर हमला, 52 जगह पर ईरान में हमला करेंगे, वो तमाम रिलीजियस प्लेसेस तक उड़ा देंगे। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप ने आकर उन पर मज़ीद मुआशी पाबंदियाँ लगा दी। लोगों को लगा कि ये शायद एक नूरा कुश्ती या ये आपस में फिक्स्ड मैच है। हालांकि दोनों अतराफ को अच्छी तरह पता है कि जंग बेनतीजा रहती है, इसका नतीजा हमेशा सिफर रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आपको याद होगा कि 2011 में जब सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ तो उस वक्त हमारे 27 नौजवान जवान शहीद हुए, उनमें मेजर और कैप्टन भी शामिल थे। उसके बदले में हमने नेटो की सप्लाई रोक दी, हमने उनकी जो रसद बंद कर दी गई, हमने उन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और एयरबेस जो शमसी एयरबेस थी वो हमने उनसे खाली करवा ली गई। लेकिन जंग नहीं हुई। फिर उसके बाद, और ये पहला हमला भी नहीं था, इस तरह के 12 हमले हो चुके थे। आपको याद होगा बालाकोट में जब 2 तैयारे आए, उन्होंने 4 दरख्त और 2 कौवे मारे। उसके जवाब में पूरे मुल्क में एक समा था कि जंग होनी चाहिए। अगले दिन दोनों तैयारे वापस आए, गिरा दिए गए, उनके पायलट को गिरफ्तार किया गया, उसको एक फैंटास्टिक चाय पिलाई, उसकी वर्दी को म्यूज़ियम में टांगा और उसे बाइज़्ज़त तौर पर बॉर्डर पार छोड़ दिया गया। पायलट वहाँ जाता है, उसको वहाँ सबसे बड़ा अवार्ड मिला, उसको उन्होंने बहुत इज़्ज़त और एहतराम दी और दोनों तरफ को ऐसे लगा कि उनकी फ़तह, उनकी अवाम में दोनों तरफ में खुशियाँ मनाई गईं। और वो खुशियाँ असल में इस बात की थी कि जंग नहीं हुई जिसके बारे में कहा जा रहा था। इसी तरह अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो आपको याद होगा कि चीन और अमेरिका के दरमियान इसी तरह का मामला था कि जब उनका जहाज़ गिरा, चीन ने जंग नहीं की, हालांकि वो जंग कर सकते थे। आप रूस में आए, जब रूस और तुर्की के दरमियान शाम में एक तैयारा गिरता है, रूस तुर्की से माफ़ी मांगता है और कल आप देखें तो रूस और तुर्की के दरमियान गैस पाइपलाइन का मंसूबा शुरू हो गया, मुआशी तरक्की होगी। इसलिए कि ये सब जानते हैं कि जंगें आखिरी ऑप्शन की इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जंगों का नतीजा कुछ नहीं निकलता, जंग से कोई फ़ायदा नहीं होता। जंगें मजबूत इकोनॉमी की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं। आपके जज्बात अपनी जगह, लेकिन आप कीबोर्ड और माउस से एक वॉरियर नहीं बन सकते। आप मोबाइल पर गेम खेल सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा सकते हैं, लेकिन असल जंग का जो सामना है वो करना आसान काम नहीं। उसकी मिसाल आप ऐसे लें कि रिसेंटली पाकिस्तान में जब 200 रुपये किलो टमाटर हुआ तो पूरे मुल्क में एक तूफ़ान आ चुका था। सब लोग परेशान थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे टमाटर के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। कश्मीर पर जुम्मे वाले दिन आधा घंटा गर्मी में बाहर खड़ा होने का कहा गया, कोई बंदा बाहर नहीं आया। इसकी वजह ये थी कि लोगों को पता है कि ये इन स्टंट्स का कोई फ़ायदा नहीं, लोग रियल जंग चाहते थे। लेकिन रियल जंग के जो असरात हैं वो आप इराक़, अफ़गानिस्तान, लीबिया और शाम, इन ममालिक में जाकर देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जंग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। जंग आप तैयारी ज़रूर करें, लेकिन ये ज़हन में रख कर करें कि इसका आपको नतीजा नहीं निकलना। अगर ईरान और अमेरिका की टेंशन बढ़े तो पाकिस्तान इसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता शामिल हो ही जाएगा। उसकी वजह आपकी इकॉनमी रुक सकती है। अब नए हरमस से जब तेल आना बंद होगा, तसव्वुर करें कि आपकी इकॉनमी में पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो तो महंगाई कहाँ जाएगी। जहाँ हम 200 रुपये किलो टमाटर पर इतने परेशान थे,
باقی اگر اشیاء مہنگی ہوں تو کیا ہوگی؟ میرے ساتھ پروگرام میں جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں آج جنرل صاحب ہیں امجد شعیب صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان کے پاس کچھ سوال رکھتے ہیں. میرے ساتھ نہیں ملتے ایک بریک کے بعد. جنرل صاحب, ابھی جو صورتحال ایران اور امریکہ کے درمیان بنی ہوئی ہے وہ میجر جنرل قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت کے بعد ایران کے بیلسٹک میزائل مارے جاتے ہیں, کچھ انکنفرمڈ وہاں سے ہلاکتیں ہیں اور کمپاؤنڈ ہے, لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے اور انڈیپینڈنٹ میڈیا تک یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی نورہ کشتی ہے یا کوئی فکسڈ میچ ہے. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایران کی بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں تھا, جہاں ایک طرف تو ان کی ایموشنلی چارجڈ ان کے عوام, ان کا پریشر یہ بدلہ لینا چاہیے اور وہ امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. دوسری طرف نیچرلی آپ اینالائز کرتے ہیں تو کانسیکوینسز, اگر جنگ بڑھتی ہے تو ایران کے لیے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو ان حالات میں ایران کو بھی ایک سیف سیونگ سچویشن چاہیے تھی, اور امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو ٹول دیا جائے اس وجہ سے کہ ٹرمپ کے اوپر جو ان کا انٹرنل پریشر ہے یا اس کے جو کرٹیسزم تھا وہ بہت زیادہ تھا. امریکہ میں وہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے مس ہینڈلنگ کی ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو, سلیمانی کو مارنے کا. تو اس وجہ سے ایک دونوں طرف ایک ہیزیٹیشن تھی. اب یہ ہے کہ سیف سیونگ ہو گئی, ایران نے میزائل مار لیے, اور ہو سکتا ہے کہ انٹینشنلی کسی ایسے ایریا میں مارے ہوں جہاں بہت نقصان نہ ہو, اور اس کی وجہ سے نیچرلی امریکن ریئیکشن بھی نہیں آیا. وہ جب ایران نے یہ کیا ہے تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھی ہوگی کہ اتنا نقصان نہ ہو کہ اس سے ریئیکشن آئے, تو پھر وہ جنگ آگے بڑھنے کے چانسز ختم ہو گئے. میرا خیال ہے کہ امریکہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ایکسپیکٹ کر ہی رہا تھا, لیکن چونکہ ان کے کہنے کے مطابق کوئی کیجویلٹیز نہیں ہوئی, باقی جو ڈیمیج ہے تھوڑا بہت وہ تو نیچرلی وہ ٹھیک کر لیں گے, لیکن کیجویلٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے امریکہ نے اتنی نیڈ نہیں کیا, اور ایران کی بھی سیف سیونگ ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سینسیبل راستہ اختیار کیا گیا. اس کو نورہ کشتی تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک سینسیبل راستہ اختیار کیا گیا. یہاں آپ نے اپنی پبلک کو بھی سیٹسفائی کر لیا اور ایک سمبولک ایکشن بھی کر لیا, اور جنگ کو بھی آپ نے رد کر دیا, ختم ہو گئی, آپ آگے نہیں بڑھے. تو میرا خیال ہے کہ ایک سینسیبل. اچھا جنرل صاحب, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ سلالہ والا حملہ ہوا, مہمد ایجنسی والا حملہ ہوا سرحد پر, ہمارے فوجی 12 حملوں میں اس طرح شہید ہوئے. پھر آپ بالا کوٹ میں دیکھ لیں, آپ چین اور اس کا ایون امریکہ کا یا ترکی اور روس کا دیکھ لیں معاملہ, قوم کی طرف سے عوام کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے, جنگ کا جذباتی نعرے ہوتے ہیں. آپ ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں, آپ کے خیال میں حکمرانوں پر کتنا پریشر ہوتا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے اس طرح کی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب ہمارا ہوا تھا سلالہ کا تو اس وقت امریکہ نے غلطی مانی تھی اور ہم اتحادی تھے. غلطی جو ہے وہ اس کا نقصان ہمیں ہوا, لیکن انہوں نے الزام لگایا تھا امریکن نے کہ جو افغان ٹروپس تھے انہوں نے سپورٹ مانگی اور ہمیں غلط انڈیکیشن دی اور کہا کہ جناب یہ اس جگہ سے ہمیں خطرہ ہے, لہٰذا ہم نے وہاں بمباری کی. اب یہ جو ایکشن آگے آپ نے کرنا تھا, نیچرلی پاکستان میں غم و غصہ تھا اس چیز کا, آپ نے غلطی کی, لیکن وہاں پہ لوگ تو مارے گئے. چنانچہ یہ پارلیمنٹ میں چلا گیا تھا, اسی اور پارلیمنٹ میں اس پہ ڈبیٹ ہوئی تھی, جس کی بنیاد میں پاکستان نے امریکہ کا راستہ بند کر دیا تھا یہاں سے سامان لے جانے کا. وہ تقریباً 9-10 مہینے بند رہا. پھر امریکہ نے معافی مانگی, انہوں نے ہلری کلنٹن نے معذرت کی اور انہوں نے کہا یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, تو پھر یہ راستہ پاکستان نے کھولا تھا. تو ایکشن مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کل کو پھر کوئی بات ہوتی ایران کی اور امریکہ کے کوئی ایکسچینج فائر یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ ایران یونائٹڈ نیشن میں بھی جا سکتا ہے, اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کر سکتا ہے. وہ اس طرح کے مختلف ایکشن ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ یہ اپنی پراکسیز کو یوز کریں یا کوئی جنگ کی طرف بڑھیں.
نیچرلی ایک بہت بڑا امبیلنس ہے ایران کا اور امریکہ کا ایک ملٹری پاور ہونے کے ناطے. تو نیکسٹ پروڈنس جو ہے وہ آپ کو یہی بتائے گی کہ آپ جنگ کو آگے نہ لے کے جائیں, جنگ کو ترجیح نہ دیں, بلکہ رستہ ڈھونڈیں آپ ایک امن والا. اچھا جنرل صاحب, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر جنگ ہو جاتی تو ہم پاکستان اس میں ضرور شامل ہو ہی جاتا کسی طرح. آپ کے خیال میں آپ ٹیکنیکل بنیادوں پر پاکستان کو ہماری جس طرح اکانومی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے تھے اس جنگ سے؟ دیکھیے پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا واضح, ہم نے یمن کے وقت بھی کہا تھا کہ دو مسلم ممالک کے درمیان جب مسئلہ ہوتا ہے تو ہم تو اس وقت نیوٹرل ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بڑا واضح کیا تھا کہ ہم خود دو فرنٹ پہ بزی ہیں. افغانستان سائڈ پہ ویسٹرن بارڈر پہ ہمیں ٹیررزم بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے مسعود ہیں, 2 لاکھ کے فیڈر لگے ہوئے ہیں. پھر ایل او سی مشرقی ہمارے جو بارڈر ہیں ان کے ایل او سی تھریٹنڈ ہے اور وہاں پہ بڑی کاروائیاں ہیں. تو ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اپنے کو ٹپس وغیرہ اسپیئر کریں. کہ پاکستان بذات خود ایک ایسے مسئلے میں ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر یہ کہ فائٹ نہ دے. اب رہا اس کا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے ہمارے یہاں پاپولیشن میں, ایران کے سمپتائزرز بھی ہیں, سعودی عربیہ کے بھی ہیں. تو نیوٹرلٹی ایک ایسی چیز ہے جو شاید بہت زیادہ چیلنج نہ ہو. دوسری طرف جو افیکٹ آ سکتا تھا پاکستان پہ, کیونکہ جنگ کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ میزائل وغیرہ ہی فائر ہونے تھے, تو وہ اس طرح کا افیکٹ نہیں ہے جو افغانستان میں جب امریکہ گیا تو اس کا جو ہمارے اوپر امپیکٹ آیا تھا, یہ اس طرح کا امپیکٹ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہمیں تیل کی قیمتیں اوپر جانے سے ہماری اکانومی پر بہت بڑا اثر پڑنا تھا. تو اسٹیٹ آف ہرمز میں اگر ایران اسٹیٹ آف ہرمز بند کرتا ہے تو تیل کی تفصیل رک جاتی, یا یہ کہ ویسے ہی اگر خطے میں جنگ ہو تو تمام فلائٹ سروس ہے جو سمندری موومنٹ وغیرہ ہے وہ ہو جاتی ہے, ڈیلے ہو جاتی ہے یا وہ رک جاتی ہے. تو ان چیزوں کے اثرات آپ کی اکانومی پہ بڑے شدید ہو سکتے تھے. پاکستان پہلے ہی تیل قرضے پہ لے رہا ہے, ڈیفیسٹ پہ لے رہا ہے, اور اگر $2-4-5 بھی بیرل پہ بڑھ جاتے ہیں تو اکانومی کے اوپر بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. جیسا چناروں کی سرزمین پر جو بہت بڑا مسئلہ بنا, ہم نے اس پر بھی بڑے طریقے سے ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کو حل کیا. بالا کوٹ میں حملہ ہوا, اس کو بھی ہم نے بڑے طریقے سے ہینڈل کیا, جنگ سے بچے. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح ایران کو ڈریگ کر کے اس جنگ میں لے جائے؟ تو سوشل میڈیا پر یا ان جنرل لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہیں, وہ جنگ مانگتے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس کو یوں آپ لے لیجیے کہ جنگ جو ہے وہ بڑی ایک لاسٹ آخری آپشن ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ نے ہر طرح کے اور ذرائع جو ہیں ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے, جس میں ڈپلومیسی خاص طور پہ انٹرنیشنل لاء کی جو مینیورنگ ہے وہ اس میں بڑا رول پلے کرتی ہے. اب اس میں جو سبق کی سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج دن تک بھارت سے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ کشمیر پہ ہی ہوئی, اب بے نتیجہ رہی. اس میں کوئی یہ تو نہیں ہوا کہ کشمیر آزاد ہو گیا, ہم نے بات کرایا لہٰذا اگلی جنگ میں جو رہ گیا وہ بھی کر لیں. وہ نہیں ہوتا, جنگ بے نتیجہ رہتی ہے, اور ہمارے وہاں یہی ہوا کہ پہلے جنگیں لڑی بے نتیجہ. اب اس میں ایک اور جو ہے فیکٹر ایڈ ہو گیا, وہ ہے آپ کا نیوکلیئر ویپنس کا. اب اس کے ساتھ ساتھ بے نتیجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر تباہی بہت بڑے پیمانے پہ ہو جائے کسی بھی ملک کی یا دونوں طرف, تو وہ تو بہت ہی بڑا نقصان. تو اس لیے جنگ جو ہے وہ فوری طور پہ ایک آپشن کے طور پہ استعمال نہیں کی جاتی, اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اس سے پہلے آپ کو تمام اور ذرائع استعمال کرنے چاہیے. اب اس سے بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ نہیں ہے, وہ اپنے مفادات کی وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں, یا انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط رکھے ہوئے ہیں, تو اس لیے اس چیز کو اس آپشن کو ہمیں چھوڑ کے جنگ کی طرف ہی جانا چاہیے. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین جو مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ میں جو ایٹیچیوڈ ہے ویسٹرن پارٹ کا کہ وہ پرو انڈیا ہے وہ بالکل ہے, لیکن کیا ہم نے بھی اتنی کوشش کی ہے کہ اس ایٹیچیوڈ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی خاص اسٹریٹجی اپنائی جائے یا کچھ؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی چاہیے. جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آپ نے جنرل امجد شعیب صاحب کی باتیں بھی سنی. جنگ واقعی کسی مسئلے کا حل نہیں, یہ آخری آپشن کے طور پر استعمال ہوتی ہے, آپ کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ توکل کا مطلب ہے تو خنجر کو تیز رکھ,
پھر خنجر کی تیزی کو خدا پہ چھوڑ دیں۔ آپ توکل سے کام ضرور لیں، اپنی تیاری بھی ضرور کریں، لیکن اسے آخری آپشن کے طور پر استعمال کریں، نہ کہ پہلی آپشن۔ جو لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں وہ ایک بار جا کر جنگ زدہ علاقوں کا دورہ کر لیں، کچھ نہیں تو پاکستان کی وہ 60,000 قربانیاں اور سوات کے IDP سے لوگوں سے جا کر مل لیں، انہیں اندازہ ہو جائے گا۔ پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کاظمی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔